اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وإلی ثمود أخاهم صالحا قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ قد جاءتکم بینۃ من ربکم ھذہ ناقۃ اللہ لکم آیۃ فذروها تأکل فی ارض اللہ ولا تمسوها بسوء فیأخذکم عذاب علیم واذکروا اذ جعلکم خلفاء من بعد عاد وبوأکم فی الارض تتخذون من سہولها قصورا وتنحتون الجبال بیوتا فاذکروا آلاء اللہ ولا تعثوا فی الارض مفسدین قال الملأ الذین استکبروا من قومہ للذین استضعفوا لمن آمن منہم اتعلمون ان صالحا مرسل من ربہ قالوا انا بما ارسل بہ مؤمنون قال الذین استکبروا انا بالذی آمنتم بہ کافرون فعقروا الناقۃ وعتوا عن امر ربہم وقالوا یا صالح ائتنا بما تعدنا ان کنت من المرسلین فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمین فتولى عنهم وقال یا قوم لقد ابلغتكم رسالة ربی ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحین وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا أَخْرِجُوهُم مِّن قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ فَأَنجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ صدق اللہ العظیم۔ انبیاء علیہم السلام کے واقعات بیان کیے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے آدم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا، پھر نوح علیہ السلام اور ہود علیہ السلام۔ کل انسانیت کو خدا کا پیغام سمجھانا ہے، اور انسانیت کے لیے ضروری ہے کہ آدم اول سے اس کی تعلیمات کے تناظر میں انسانوں کو آدمی بننے کے قوانین اور ضابطے سمجھائے جائیں۔ پھر آدم ثانی یعنی نوح علیہ السلام کے طرز فکر و عمل سے تمام انسانوں کو پیغام قرآن حکیم کا سنایا جائے۔ نوح علیہ السلام کے بعد ہود، اور پھر یہ صالح علیہ السلام کا تذکرہ جو اس رکوع میں ہے۔ یہ تمام انبیاء وہ ہیں جو ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کے ہیں۔ انسانیت کے تین بڑے بنیادی ادوار گزرے ہیں۔ امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ ایک دور آدم سے لے کر نوح تک ہے، اور دوسرا دور نوح علیہ السلام سے لے کر ابراہیم تک ہے، اور تیسرا دور ابراہیم علیہ السلام سے لے کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تک ہے۔ تو انبیاء کے تین ادوار ہیں۔ قرآن حکیم نے پہلے آدم کے دور کا تذکرہ کیا ہے، پھر یہ نوح علیہ السلام کے دور کے جو انبیاء علیہم السلام ہیں ان کا تذکرہ ہے۔ تو نوح علیہ السلام نے بہت سمجھایا، اور جو لوگ بچ کر محفوظ کر لیے گئے 85-86 آدمی، ان سے آگے نسل چلتی ہے، اور پھر کئی نسلوں بعد جا کر ان میں سے وہ جو سرکش، جن پر بہیمیت غالب ہے، ملکیت جن کی چھپی ہوئی ہے، اور ملکیت کو وہ ظاہر کرنے کے لیے کوئی کام نہیں کرتے، تو اس کے نتیجے میں پیچھے ہود علیہ السلام کی قوم کا انجام نظر آیا، جو یمن کی طرف کے علاقوں میں رہتے تھے۔ تو اللہ پاک نے ان کے اوپر عذاب نازل کیا۔ ہود علیہ السلام اور ان کے ساتھ ایمان لانے والی ایک مخلص جماعت الگ کر لی گئی۔
یہاں قرآن حکیم حضرت صالح علیہ السلام کا تذکرہ کرتا ہے۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ صالح علیہ السلام بھی اسی قوم کے ایک فرد تھے، اس لیے بھائی کہا کہ انہی کی نسلوں میں سے تھے، انہی خاندان سے تھے۔ آج کل مدائن صالح جو سعودیہ میں ہیں وہ انہوں نے کھول دیے ہیں، اس سے پہلے تو ان پر پابندی تھی۔ اب وہاں انہوں نے پہاڑوں میں جو بڑے بڑے مکانات بنائے تھے اور جو ان کے آثار آج بھی قائم ہیں، اور عربوں کو اس لیے یہ سنایا گیا خاص طور پر قصہ کہ شام جاتے ہوئے راستے میں یہ مدائن صالح سے گزرتے تھے، تو ان کو خاص طور پر بتلایا گیا کہ دیکھو یہ ان کا انجام ہوا ہے، کتنے شاندار انہوں نے پتھروں میں تراش کر کر پہاڑوں میں گھر بنا رکھے ہیں۔ تو اس کے باوجود یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قائم نہیں رہ سکے، جرم کے نتیجے میں سزا کے مستحق بنے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے بھی ان کو یہی پیغام دیا کہ یا قومی، اے میری قوم، اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی خدا نہیں ہے۔ تفصیلی قصہ قرآن حکیم نے کئی جگہ یہ بیان کیا ہے، یہاں صرف اختصار کے ساتھ شروع میں قرآن حکیم یہ بات بیان کر رہا ہے کہ انہوں نے مطالبہ کیا تھا کہ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ آپ واقعی نبی ہیں، تو کوئی علامت اور کوئی معجزہ دکھاؤ، اور معجزہ طلب یہ کیا تھا کہ یہ سامنے پہاڑ ہے، اس پہاڑ میں سے کوئی اونٹنی نکال کر دکھاؤ۔ مطالبہ یہ کیا گیا اور صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اور اللہ نے ان کا مطالبہ پورا کر دیا۔ اس کا تذکرہ قرآن حکیم یہاں کر رہا ہے، قد جاءتکم بینۃ من ربکم، اب تمہارے پاس تمہارے رب کی واضح نشانی آ چکی، اس پہاڑ سے تمہارے لیے یہ اونٹنی نکل کر باہر آئی، ھذہ ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، لکم آیۃً، تمہارے لیے نشانی ہے، اللہ کی طرف سے ہے اور تمہارے لیے یہ نشانی ہے، آیت ہے۔ آیت یا نشانی وہ ہوتی ہے کہ جس کو دیکھ کر انسان عبرت پکڑتا ہے، جس کے ذریعے سے عقل آ جاتی ہے، بات کو سمجھنے کی صلاحیت اور استطاعت پیدا ہو جائے، تو یہ تمہارے لیے نشانی ہے، ناقۃ اللہ ہے۔ فذروہا، اس کو چھوڑ دو، تاکل فی ارض اللہ ولا تمسوہا بسوء، یہ اللہ کی زمین میں کھائے پیے۔ اونٹنی جیسی انہوں نے مطالبہ کیا تھا ویسے ہی بڑی لمبی ڈیل ڈول کی، اونچے لمبے قد کی، وہ وہاں سے نکل آئی۔ اب وہ باقی ان کے اونٹ چارہ چرتے تھے اور یہ اونٹنی چارہ چرتی تھی جنگل میں۔ اول تو اتنی طاقتور تھی کہ جس جنگل میں یہ کھڑی ہوتی ہے، جہاں چرنے کے لیے یہ جاتی، باقی جانور سارے بھاگ جاتے ڈر کے مارے، اور پھر جب چارہ چرنے لگتی تو بس چرتی رہتی، کھیت کے کھیت چر جاتی۔ اچھا، اسی طرح پانی پینے کے لیے تالاب پہ جب یہ آتی تو باقی جانور ڈر کر بھاگ جاتے، تو وہاں پانی پیتی تو تالاب آدھا خالی کر جاتی، پانی بھی خوب اور اسی طریقے سے کھانا بھی خوب۔ اب ان کو بڑا غصہ آتا، نشانی تو خود مانگی تھی کہ یہ ہماری جو فصلیں اور ہمارا پانی اجاڑ جاتی ہے، بہت زیادہ ہمارے جانوروں سے زیادہ، تو جو جانور ہم نے اپنے لیے پالے ہوئے ہیں ان کی روٹی پوری نہیں ہو رہی، ان کا چارہ پورا نہیں ہو رہا، ان کی غذائیں پوری نہیں ہو رہی، اور یہ اونٹنی تو ہمارے لیے مصیبت بن گئی۔ مفاد پرست لوگ تھے، اللہ کی طرف توجہ تو کیا ہونی تھی، سرمایہ اور دولت اس کے وہ عاشق تھے، اور ان کا وہ جو سرمایہ اس زمانے کا زرعی معیشت کے مطابق وہی چارہ، فصلیں، گندم یہ اور پانی وانی یہ چیزیں تھیں، اور وہ آدھا حصہ تقریباً پوری بستی کا وہ اونٹنی کھا جاتی ہے۔ تو اللہ میاں نے کہا فذروہا، اس کو چھوڑ دو، اس کا راستہ مت روکو، تم نے مانگی تھی خود، تاکل فی ارض اللہ، یہ اللہ کی زمین سے جو چاہے مرضی کھائے پیے۔ دوسری جگہ پر کہا قرآن نے کہ اس کے لیے بھی ایک دن مقرر کرو، سارا دن یہی پانی پیے گی تالاب میں سے، اور تمہارا کوئی جانور نہیں پیے گا، اور تمہارے لیے بھی باری مقرر کرو۔ تو ہر ایک کی الگ الگ باریاں بھی کھانے پینے کی اور کھانے کی مقرر کر دی، تو آدھا حصہ تقریباً وہ صاف کر جاتی۔ ولا تمسوها بسوء، اس کو بری نظر سے ہاتھ مت لگانا،
اس کو مارنے یا قتل کرنے کے پیچھے مت پڑنا، اگر تم نے ایسی حرکت کی تو فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ علیم، تو تمہیں بڑا دردناک عذاب پکڑ لے گا، ایسا جو عذاب خود عذاب کی حالت میں ہوگا، عذاب بھی اذیت ناک ہوگا، عذاب کو اپنے عذاب سے خود ہی تکلیف ہوگی، ایسا دردناک عذاب تمہیں پکڑ لے گا اگر تم نے اس اونٹنی کو بری نظر سے دیکھا۔ اب انہیں بڑا غصہ آ رہا ہے کہ اس اونٹنی نے تو ہمارا کھانا پینا، جو جس کے لیے ہم سارے کام کر رہے تھے، وہ تو یہ تو آدھے وسائل تو یہی ہڑپ کر جاتی ہے، تو اس کو کسی طریقے سے ٹکانے لگایا جائے۔ تو ایک ان کا کوئی شیطان قیدار نام کا آدمی تھا، اس نے کہا کہ جی میں آگے کم بڑھتا ہوں۔ وہ جنگل میں جب چر رہی تھی تو اس کی کونچیں کاٹ دی، چونکہ تھی بڑی طاقتور قداور، تو کہیں بیٹھی ہوئی تھی تو اس کی ٹانگیں دونوں کاٹ دیں، اور جب ٹانگیں کاٹی اور خون بہا تو وہ ظاہر ہے مر گئی، اور جیسے ہی وہ مری تو عذاب الہی نے ان کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ حضرت الامام شاہ ولی اللہ دہلوی نے ناقہ جو صالح کی یہ ناقہ ہے، جس کو اللہ نے یہاں ناقۃ اللہ کہا ہے، تو اس کی وضاحت بیان کی، حقیقت بیان کی ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ انہوں نے مطالبہ کیا تھا کہ ہمارے سامنے اونٹنی کی نشانی ظاہر ہونی چاہیے۔ انسان جو اعمال کرتے ہیں وہ اعمال اس کرۂ ارض میں بھی محفوظ رہتے ہیں، اچھا عمل کرے تو وہ بھی اور برا عمل کرے تو وہ بھی۔ یہ جو مالائے سافل کی فضا ہے، خاص طور پر آدمی جس بستی یا جس علاقے میں رہتا ہے، وہ علاقہ انسان کے اس اعمال سے رنگین ہوتا ہے، ہر عمل اس کا ایک نتیجہ ظاہر ہوتا ہے۔ اچھا عمل کرتے ہیں لوگ، ان کے دلوں میں خیرخواہی ہوتی ہے، نیکی ہوتی ہے، تو وہ بھی اس فضا میں محفوظ ہے۔ اللہ کے پاس تو پہنچتے ہیں کہ یہ فرشتے ہمارے منکر نکیر یہ ہمارا نامہ اعمال وہاں پہنچاتے ہیں۔ جو نیک اعمال ہوتے ہیں وہ تو پھر بھی اللہ تک پہنچ جاتے ہیں۔ الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، اللہ کی طرف پاک کلمے اور نیک اعمال اللہ کے پاس پہنچ جاتے ہیں، یرفعہ بلندی پہ چلے جاتے ہیں، اور وہاں سے اس کے لیے انعامات دنیا میں نازل کرنے کا سبب بنتے ہیں۔ لیکن یہ جو جرائم اور گناہ ہے، یہ جو ان مخلوق خدا کی اذیت اور تکلیف یا اللہ کی نافرمانی ہے، توحید کے مقابلے میں شرک وغیرہ، یہ ایسے جرائم اور گناہ ہیں کہ اللہ کے کھاتے میں تو لکھے گئے ہی ہیں، لیکن یہ اسی فضا میں جہاں انسان رہ رہا ہوتا ہے وہیں فضا کے اندر موجود ہوتے ہیں۔ انہوں نے جب نشانی مانگی کہ ہمارے جرائم کیا ہیں، ہماری خرابی کیا ہے، ہم کون سا غلط کام کر رہے ہیں، اور تم اگر واقعی اللہ کی طرف سے آئے ہو تو ہمیں اونٹنی نکال کر دکھاؤ، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے ان کے سارے گناہ اکٹھے کیے، گناہوں کی جتنی لعنتیں تھیں وہ اکٹھی کی، پہاڑ میں سے وہ سب کو ایک اونٹنی کی حیوانیت، کیونکہ یہ تمام اعمال بہیمیت کے ذریعے سے انہوں نے کیے، تو انہی کی حیوانیت جو ہے پوری قوم کی، وہ ایک اونٹنی کی شکل میں اکٹھی کر کے ان کے گناہوں کی پوٹ ان کے حوالے کر دی کہ لو۔ اسی لیے تو وہ اونٹنی ان کے وسائل ہڑپ کرتی تھی کہ جی آدھی غذا کھا گئی، سارا پانی پی گئی، یہ مصیبت میں مبتلا ہے، تو اپنی ہی حیوانیت ہے جو تباہ و برباد کرتی ہے۔ جیسے کسی انسان کی جب حیوانیت بھڑک اٹھتی ہے، ایک آدمی ہے اس کو پیاس بھڑک جاتی ہے، اب یہ بیماری ہے نا، مرض ہے کہ بس پانی پیے جا رہا ہے، جس کو استسقاء کا مرض کہتے ہیں کہ ہر وقت پانی مانگ رہا ہے، تو یہ ایک مرض ہے۔ شوگر کا مریض ہو یا شوگر کے مریض سے بھی آگے بڑھ کر پیٹ پھول جائے، پانی نیچے سے خارج نہ ہو اور اوپر سے پانی پیتا رہے آدمی، تو یہ بہت بڑا مرض ہے۔ تو ایسے ہی یہ اونٹنی ان کے اپنے گناہ تھے، اور انہوں نے اسی قوم کا پانی پینا شروع کر دیا، اور اسی کی جتنے غذا تھی جس پر یہ بد نظری کے ساتھ اور غریبوں اور کمزوروں کے ظلم کے ساتھ جو انہوں نے فصلیں اکٹھی کی ہوئی تھیں، وہ ساری کی ساری اونٹنی ہڑپ کر جاتی تھی۔ تو یہ دراصل ان کے گناہوں کی پوٹ تھی، اور گناہوں کی یہ پوٹ اس کو منع کیا گیا کہ یہ اللہ نے نشانی بھیجی ہے تمہارے گناہوں کے طور پر، ھذہ ناقۃ اللہ لکم، یہ ایک نشانی ہے، یہ عام جانور نہیں ہے، عام جانور کی طرح نہیں ہے، یہ تو تم نے مطالبہ کیا کہ ہم نے کیا جرم کیا ہے، اللہ میاں نے کہا لو یہ تمہارا جرم، اونٹنی کی شکل میں، حیوانیت کی شکل میں جرم ان کا سامنے آ گیا۔ اب جیسے ہی شاہ صاحب کہتے ہیں کہ اونٹنی کی کونچیں کاٹی گئی، جیسا کہ آگے آ رہا ہے فعقروا الناقۃ،
انہوں نے جیسے ہی اس اونٹنی کو قتل کیا تو اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کی، تو وہ جرائم جو ایک جگہ پہ جمع ہوئے تھے وہ فضا میں دوبارہ پھیلے، اور اس نے پورے اللہ کے حکم سے زلزلہ پیدا کیا، اور اس زلزلے کے نتیجے میں جن پر تباہی اور بربادی آئی۔ امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ آدم سے لے کر صالح تک کے تمام جرائم اس اونٹنی کی شکل میں ظاہر ہوئے ہیں، اور ابراہیم سے لے کر دجال تک اس بعد کے دور کے تمام انسانوں کے جرائم وہ دجال کی شکل میں، انسانی شکل میں آئیں گے۔ ہے وہ جانور ہی دجال، لیکن انسانی شکل میں ظاہر ہوگا، کیونکہ یہاں اس پورے دورانیے میں جتنے جرائم کیے گئے، ابراہیم علیہ السلام کے بعد بظاہر توحید کا اعلان کرتے رہے، بظاہر وہ حیوانیت سے مختلف تھے، بظاہر انسانی باتیں تھیں، لیکن ان انسانی باتوں میں دجل تھا، فریب تھا۔ بڑی گہری بات شاہ صاحب نے کہی ہے، ابو جہل انسان تھا، بظاہر ابراہیم سے تعلق کا دعوے دار ہے، بظاہر وہ اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میرا اللہ سے تعلق ہے، مکہ کو مانتا ہوں، حج بھی کرتا ہوں، نمازیں بھی پڑھتا ہے، جو وہاں رسوم و رواج ہیں، سقایت الحاج و عمارت المسجد الحرام بھی کرتا ہے، سارے کام کر رہا ہے۔ اور اس کے بعد سے بھی جتنے انسان دشمن آئے ہیں، قیصر اور کسریٰ ہوں، قیصر عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کا نمائندہ اپنے آپ کو کہتا ہے، وہ بھی ابراہیم کی اولاد میں سے ہے۔ کسریٰ ایران ہے جو دانیال کی تعلیم کا نمائندہ اپنے آپ کو کہتا ہے، وہ بھی بنی اسرائیل میں سے ہے۔ تو یہ تمام کے تمام بڑے بڑے جتنے بھی متکبرین ہیں، یہ انسانی نقطہ نظر سے انسانیت کے نام پر ہی انسانیت کا استحصال کرتے ہیں، انسانیت کے نام پر ہی اللہ کے سامنے تکبر اور غرور کرتے ہیں۔ تو ان کے تمام گناہ جو اس فضا کو سیاہ کیے ہوئے ہیں، اس ملائے سافل پر لعنت اس کی برس رہی ہے، وہ آخری زمانے میں انسان نما شیطان کے ذریعے سے کیا ہے ایک جگہ اکٹھے ہو جائیں گے، اور یہ تمام جرائم خود انسانیت کے جرائم ہوں گے، بھینگی لولی لنگڑی انسانیت۔ اس لیے دجال بھینگا بھی ہوگا، اور وہ کافر بھی ہوگا، اس کے ماتھے پہ لکھا ہوا بھی ہوگا۔ تو پورے کفر کی جتنی بھی جرائم کے مجموعہ ہے وہ اس دجال کی شکل میں ہوگا۔ وہ جہاں دنیا کا رخ کرے گا، پانی پی جائے گا، کھا پی جائے گا، فصلیں اجاڑ دے گا، اور لوگ انسانوں کی انسانیت کو تباہ و برباد کرے گا۔ اس نے جو خود ساختہ جنت یا جہنم بنا رکھی ہوگی، اس جنت اور جہنم میں کیا ہے وہ انسانوں کو سزا دے یا انسانوں کو ڈالنے کا کام کرے گا۔ جو اصل انسان ہوں گے ان کو اپنے خیال کے مطابق جہنم میں ڈالے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال ظاہر ہو جائے اور وہ کہے کہ تم نے جنت میں جانا ہے یا جہنم میں جانا ہے، تو اس کی جہنم قبول کر لینا، وہ اصل میں جنت ہے، اور اس کی جنت میں مت جانا، وہ اصل میں کیا ہے جہنم ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نظام ہے۔ تو یہ اونٹنی بھی ان قوم صالح کے گناہوں کی پوٹ تھی، اس کو ایک جگہ جمع کر دیا، اس لیے اللہ نے خبردار کیا کہ فذروہا، اس کو چھوڑ دو، تاکل فی ارض اللہ، یہ اللہ کی زمین میں سے کھائے پیے، اس نے تمہارے گناہ ہی کھینچنے ہیں، تمہارے گناہوں اور جرائم کو یہ کھائے گی۔ تم نے جو غریبوں کا خون پی کر فصلیں اگائی ہیں، فصلوں کو محفوظ رکھتے ہو، یتیموں اور غریبوں کا پانی پر تم بڑے بڑے سرمایہ دار قبضہ کر لیتے ہو، تو یہ تمہارے ان جرائم کو ہی کھا رہی ہے نا، کیونکہ جب بنی ہوئی جرائم کی ہے، گناہ کی ہے، تو اس نے کھانا کون سا جرم ہی ہے۔ تو جب تک یہ زندہ رہے گی تو تم کسی درجے میں محفوظ رہو گے، لیکن اگر تم نے اس کی کونچیں کاٹ دی تو پھر اس کی تباہی، اس کے نتیجے میں تمہاری تباہی بربادی۔ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ۔ صالح علیہ السلام نے بہت سمجھایا، کہا وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ، یاد کرو کہ جب تم کو خلیفہ بنایا قوم عاد کے بعد، قوم عاد کے بعد تمہیں ان کا نائب بنایا انسانیت کا۔ نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد عاد کو نمائندہ بنایا تھا، جیسے کل پچھلے رکوع میں گزرا ہے۔ اب ان سمود والوں سے کہا جا رہا ہے کہ عاد کے بعد تم ان کے نائب اور خلیفہ ہو۔ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور تم کو زمین میں ٹکانہ دیا، تَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا، اس کی جو نرم زمین ہے، مٹی ہے، وہاں پر بڑے بڑے محلات کھڑے کرتے ہو تم، خوبصورت، طاقتور، یہ بھی اسی طرح لمبے چوڑے قد کے تھے، اس لیے بڑے اچھے اور شاندار محلات انہوں نے بنائے۔ سہل کہتے ہیں کھلے میدان کو،
اسپاٹ زمین، جو پلین زمین ہے اسے عربی میں سہل کہتے ہیں، سہولیہ، اس سہل میں تم قصور بناتے تھے۔ اور وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بِیُوتًا، اور پہاڑوں کو کھود کر تم، قرآن نے دوسری جگہ پر کہا بیوتاً فارہین، بہت چمک دمک والے خوبصورت عیاشی کے محلات بناتے ہو، گھر بناتے ہو، تو پہاڑوں کی تلاش خراش، پہاڑوں کے اندر سے اندر چلے جاؤ، ہاں جی، تو وہ بڑی تلاش خراش کے ساتھ، ہاں جی، آرام کرنے کے، ہوا گزرنے کے، روشن دان اور فلاں فلاں بڑے عمدہ چیزیں بنی۔ ابھی تک وہ جو مدائن صالح ہیں وہاں، وہ اگر آپ اس کی تصویر ہی دیکھیں، شاید کچھ لوگ گئے ہوں، تو وہ وہاں بڑے اچھے محلات ابھی بھی وہ کھڑے ہیں، ان کی نشانی اور عبرت کے طور پر۔ فاذکروا آلاء اللہ، یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو کہ تمہیں محلات ملے ہوئے ہیں، بڑی بڑی عمارتیں تم بنا لیتے ہو، فصلیں ہیں، سب کچھ ہے۔ ولا تعثوا فی الارض مفسدین، زمین میں فساد مچاتے مت پھرو۔ فساد، قرآن حکیم جہاں بھی یہ استعمال کرتا ہے فساد کا لفظ، تو وہاں اللہ کے حقوق توڑنا اور انسانیت کے حقوق توڑنا، اور انسانیت کے حقوق توڑنا، زمین میں فساد، معاشی تباہی، ظلم، ناانصافی اور سیاسی ظلم اور زیادتی اور طاقت کا غلط استعمال، یہ فساد فی الارض۔ قال الملأ الذین استکبروا من قومہ، صالح علیہ السلام کی قوم کے وہ لوگ جو متکبر تھے، بڑے تھے نہیں، استکبروا، اپنے آپ کو طاقت اور قوت کے بل بوتے پر بڑا بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان کے مقابلے میں قرآن بیان کرتا ہے للذین استضعفوا، مستضعفین، ایسا طبقاتی نظام تھا کہ ایک طرف یہ مستکبرین تھے چند، اور باقی ساری عوام جو ہے مستضعفین، الذین استضعفوا، جنہیں طاقت کے بل بوتے پر کمزور بنا دیا گیا۔ جب آپ کسی قوم کو غلام بنا لیں، یرغمال بنا لیں، ہاں جی، اس کی سیاسی اور معاشی طاقت چھین لیں، تو وہی مستضعفین ہے۔ تو یہ مستکبرین مستضعفین سے کہتے ہیں۔ مستضعفین میں سے وہ لوگ جو ایمان لانے والے ہیں، لمن آمن منہم، جتنے کمزور اور غریب لوگ، ہر غریب آدمی، ہاں جی، سچی بات نہیں مانتا، ہاں جی، بہت سے ایسے غریب غربے ہوتے ہیں کہ جو جاگیرداروں کی مٹھی چاپی کرنے اور ان کے گھوڑوں کو خرقہ پھیرنے پہ ہی فخر محسوس کرتے ہیں، انہیں احساس تک نہیں رہتا، ہاں جی۔ تو ان میں سے جن کو عقل اللہ نے دی اور جو ایمان لائے صالح علیہ السلام پر، صالح علیہ السلام کی جماعت کے آدمی ہوئے، تو یہاں بھی کمزور لوگ مستضعفین تھے جو صالح علیہ السلام کی جماعت کا حصہ بنے، جیسا کہ قرآن حکیم نے دوسری جگہ پر نوح علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہاں کے متکبرین کہتے تھے کہ یہ تمہارے پاس، ہاں جی، رذیل اور کمینے قسم کے لوگ تمہارے پاس بیٹھتے ہیں، اس لیے ہم تمہاری بات کیسے مانیں۔ تو انبیاء علیہم السلام کے متبعین کمزور لوگ ہوتے ہیں، ہاں جی، وہ سب سے پہلے وہی دعوت قبول کرتے ہیں۔ جیسے ہرقل نے بھی سوال کیا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ ان پر ایمان لانے والے جو ہیں کہ کیا اشراف ہیں یا ضعفاءکم، تمہارے کمزور اور غریب لوگوں نے نبی کی بات مانی ہے؟ تو ابو سفیان نے کہا تھا بل ضعفاؤنا، ہمارے جو کمزور لوگ ہیں انہوں نے کیا ہے، حضور کی بات مانی ہے۔ تو یہاں بھی یہ مستکبرین مستضعفین کا مذاق اڑاتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہاں تمہارے جیسے غریبڑوں سے انقلاب آئے گا۔ اتعلمون، کیا تم جانتے ہو کہ واقعی یہ جو صالح ہے یہ رسول ہے، ان صالحا مرسل من ربہ، کہ تم اس کے دیوانے ہوئے پھرتے ہو، تمہیں پتہ بھی ہے۔ اچھا، تمہارے علم کی بنیاد پر تبدیلی آئے گی؟ ہم بڑے بڑے متکبرین اور بڑے بڑے لیڈر جو ہیں وہ تو اس کے ساتھ ہے نہیں۔ تو ان غریب لوگوں کا مذاق اڑانے کے لیے وہ کہتے ہیں اتعلمون ان صالحا مرسل من ربہ۔ تو ان کمزور اور غریب لوگوں نے کہا قالوا انا بما ارسل بہ مؤمنون، بے شک ہم جو وہ پیغام لے کر آئے ہیں ہم اس پر ایمان لانے والے ہیں، ہمیں اپنے نظریے پر پورا یقین ہے، ہم ایمان کی حالت اختیار کیے ہوئے ہیں۔ قال الذین استکبروا، اب ان کا مذاق اڑاتے ہوئے یہ متکبرین کہتے ہیں انا بالذی آمنتم بہ کافرون، تم جس پر ایمان لائے ہو ہم تو اس کے منکر ہیں، ہم تو اس کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور جب ہم نہیں ہیں تو تبدیلی کیسے آئے گی؟ طاقتوروں سے آتی ہے اور ہم طاقتور اس کا انکار کر رہے ہیں، تو ان غریبوں کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ اب ایک طرف یہ تکبر اور غرور بڑھتا چلا گیا، اور دوسری طرف اونٹنی نے ان کا ناطقہ بند کر رکھا تھا، یہ اونٹنی نے ان کے ساتھ حرکت کی ہوئی تھی، تو وہ قیدار نامی آدمی وہ آگے بڑھا، فعقروا الناقۃ، اونٹنی کے وہ گھٹنے کاٹ دیے، کونچیں کاٹ ڈالی،
اور اونٹنی کی کوچیں کٹ جائیں تو پھر زندہ نہیں رہتی۔ ہاں جی، وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ، اور اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی۔ کوچیں کاٹتے ہی کہنے لگے وقالو یا صالح، اے صالح لے آ جو عذاب جس کا تو وعدہ ہمیں دیتا تھا، ان کنت من المرسلین، اگر تو واقعی رسولوں میں سے ہے تو لے آ جو عذاب تو دینا چاہتا ہے۔ تکبر اور غرور کی انتہا ہے۔ فأخذتهم الرجفۃ، ان کو ہاں جی زلزلے نے پکڑ لیا۔ پہاڑی علاقوں میں زلزلے زیادہ آتے ہیں، وہ جس جگہ پر مدائن صالح ہیں وہ زلزلوں کی جگہ ہے، وہاں زلزلہ آتا ہے۔ فأصبحوا فی دارہم جاثمین، صبح کو جب اٹھے، رات کو زلزلہ آیا، مکانات بلڈنگیں ہاں جی کھڑی ہوئی ہیں، بڑے بڑے محلات بنے ہوئے تھے، ہاں جی پہاڑوں کے اندر انہوں نے اپنے مکانات بنا رکھے تھے، تو رات سوئے ہیں اور صبح سب کے سب الٹے پڑے، جاثمین، گھٹنوں کے بل الٹا، سر نیچے اور ٹانگیں اوپر، ہاں جی پوری کی پوری بستی جو ہے وہ تباہ و برباد کر دی گئی۔ فتولیٰ عنہم، جب صالح علیہ السلام نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو بستی فارغ، تو صالح علیہ السلام نے کہا قال یا قومی لقد ابلغتکم رسالۃ ربی، اے میری قوم میں نے تو اپنے رب کا پیغام تمہیں ٹھیک ٹھیک پہنچا دیا تھا، ونصحت لکم، میں تو تمہارا بڑا خیر خواہ تھا، ولکن لا تحبون الناصحین، لیکن تم ہی تھے جو نصیحت کو قبول نہیں کرتے تھے۔ یہ یا تو ان کے مرنے اور تباہ ہونے کے بعد کا جملہ ہے صالح علیہ السلام کا، جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر میں ان بڑے بڑے سرداروں کو جب بدر کے گڑھے میں ڈالنے کے بعد خطاب کیا تھا، او فلاں او فلاں او فلاں، کیا تمہیں یہ جو میں نے بات کہی تھی سچ ثابت نہیں ہوئی؟ تو ایسے ہی صالح علیہ السلام نے یہ بات کہی ہے، یا عذاب آنے سے ذرا پہلے حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو وارننگ دی، تو اس طریقے سے پوری کی پوری قوم تباہ و برباد ہو گئی۔ تو صالح علیہ السلام کا تذکرہ یہاں کرنے کے بعد اب لوط علیہ السلام کا تذکرہ بیان کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا دور شروع ہوتا ہے، تو ابراہیم علیہ السلام کے تابع نبی ہیں لوط علیہ السلام۔ لوط علیہ السلام ابراہیم کے حقیقی بھتیجے ہیں۔ جب بابل سے چلے تھے ابراہیم تو ان کے ساتھ ان کے خاندان کے جن افراد نے ایمان قبول کیا تھا ان میں لوط بھی تھے، تو ان کو بھی اللہ پاک نے نبوت دی، اور ابراہیم علیہ السلام نے جب کنعان میں اپنا مرکز بنایا تو وہاں لوط علیہ السلام کو نمائندہ بنا کر صدروم ایک جگہ ساتھ ہی قریب میں تھی، وہاں ایک بستی کے اندر حضرت لوط علیہ السلام کو نمائندہ بنا کر وہاں بھیجا۔ قرآن کہتا ہے وَلُوطًا، ہم نے لوط کو بھیجا جی، اذ قال لقومہ، جب انہوں نے کہا اپنی قوم سے، اتأتون الفاحشۃ، اب یہاں اخاہم کا تذکرہ نہیں کیا، اس لیے کہ لوط علیہ السلام ان کی نسل میں سے نہیں تھے، وہ تو ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، یہ اور قوم تھی جس کی طرف نبی بنا کر بھیجا، جس کی طرف نبی بنا کر بھیجا اس کو کہا لقومہ، اپنی قوم سے کہا، نبی ہونے کے ناطے، رہنما ہونے کے ناطے، اتاتون الفاحشۃ، کیا تم بے حیائی کے کام کرتے ہو، اور ایسا بے حیائی کا کام ہے کہ ما سبقکم بہا من احد من العالمین، انسانی تاریخ میں تم سے پہلے کسی نے ایسی حرکت نہیں کی جو تم کرتے ہو۔ دنیا میں لواطت کا جرم سب سے پہلے ہاں جی اس قوم نے کیا جس کی طرف لوط علیہ السلام بھیجے گئے، یعنی ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کے 2 ادوار میں ان کے باقی جرائم تھے لیکن یہ جرم ان کے ہاں نہیں تھا، یہ ایک نیا جرم تشکیل دیا انہوں نے سب سے پہلے اس قوم نے جس کی طرف لوط علیہ السلام بھیجے گئے۔ تو اس لیے قرآن کہتا ما سبقکم بہا من احد من العالمین، تم سے پہلے کسی آدمی نے یہ حرکت کبھی نہیں کی، ایسی بے حیائی کا کام۔ تم کیسے بے وقوف اور احمق ہو کہ انکم لتأتون الرجال شہوۃ من دون النساء، کیسے بے وقوف لوگ ہو، عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے شہوتیں پوری کرتے ہو، مردوں کے پیچھے بھاگتے ہو۔ بل انتم قوم مسرفون، بلکہ تم تو حد سے تجاوز کرنے والی قوم ہو، تم نے تمام حدیں کراس کر دی، جنسی خواہشات اور تقاضے پورے کیے ہیں نسل بڑھانے کے لیے، اور نسل بڑھتی ہے مرد اور عورت کے ملاپ سے، نہ کہ مرد جو ہے محض اپنی خواہشات پوری کرے مردوں کے ساتھ۔
تو اس سے بڑا حد سے تجاوز کیا ہے کہ جو توانائی، طاقت اور جنسی قوت تمہیں دی ہے اس کا غلط استعمال کرتے ہو۔ وما کان جواب قومہ، ان کی قوم کا ایک ہی جواب تھا کہ کیا، الا ان قالوا اخرجوہم من قریتکم، کہنے لگے یہ بڑے نیک بیبے لوگ آ گئے ہماری بستی میں، ان کو نکالو بڑے باہر، جی اخرجوہم من قریتکم انہم اناس یتطہرون، یہ لوگ بڑے پاک رہنا چاہتے ہیں۔ ہاں جی، لوط علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو لوگ وہاں ایمان لانے والے تھے ان کو استہزاء اور مذاق اڑاتے ہیں کہ یہ بڑے پاک بیبے لوگ نے، انہوں نے چھڈو، ہاں جی ان کو نکالو یہاں سے، یہ کہاں ہمارے عیش کے اندر خلل پیدا کرنے کے لیے آ گئے۔ تو مذاق اڑایا حضرت لوط علیہ السلام کا۔ قرآن حکیم کہتا فَأَنجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ، حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو ایمان لانے والے ان کے گھر والے تھے ان کو کیا نجات دی۔ ایک بیوی الا امرأتہ، سوائے ان کی بیوی کے، کہ بیوی جو ایک تھی وہ انتہائی غلط قسم کی خاتون تھی، بلکہ وہ حرکتیں کرتی تھی، ان لوگوں کو، مردوں کو جا کر اکساتی تھی۔ کوئی مہمان لوط علیہ السلام کے ہاں آ گیا یا کوئی تو لڑکا بڑکا آ گیا تو اس کے بارے میں جا کر رپورٹیں دیتی اور وہ ساری جاسوسیاں کراتی اور یہ سارے کام، ہاں جی نائکہ بنی ہوئی تھی وہ اصل میں تو عیاشیاں کرانے کے لیے۔ یہ جب فرشتے آئے لوط علیہ السلام پر عذاب کے، جس کا تفصیلی قصہ آگے قرآن حکیم نے کئی جگہ بیان کیا ہے، تو یہ بھی چونکہ لڑکوں کی شکل میں آئے تو یہی تھی جو جا کر کیا ہے سارے گاؤں اور بستی کو بتا کر آئی کہ ہمارے گھر میں اب لڑکے آئے میں پہنچ جاؤ۔ انہیں کیا پتہ تھا کہ کون آیا کون نہیں آیا، تو یہی شرارت کرنے والی تھی، اس لیے کانت من الغابرین، یہ پیچھے رہنے والوں میں سے تھی، اسی عذاب کے اندر تھی۔ اللہ پاک نے لوط علیہ السلام سے کہا کہ اپنے لوگوں کو لے کر نکل جاؤ، عذاب آنے والا ہے، تو یہ اپنے لوگوں کو لے کر، اور پیچھے مڑ کر مت دیکھنا، سیدھے ہاں جی ابراہیم کے پاس پہنچنا، ہاں جی ادھر بستی کی طرف نظر نہیں کرنی۔ جیسے ہی یہ نکلے ہیں بستی سے باہر تو اللہ پاک کہتے ہیں امطرنا علیہم مطرا، ہم نے پتھروں کی بارش کر دی ان پر، پتھروں کی بارش کر دی۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المجرمین، پھر دیکھیے کیسے انجام ہوا ان مجرموں کا، کیسے ان کو سزا دی گئی، کیسے ان کو تباہ و برباد کیا گیا۔ قرآن حکیم نے یہ انبیاء کے واقعات بیان کر کے بتلایا، خاص طور پر مکے کے ان مشرکوں کو، کہ یہ دونوں بستیاں قوم سمود اور عاد کے قصے تمہارے ہاں مشہور ہیں، ہاں جی تمہاری لوک کہانیوں میں یہ بات ہے کہ کس طریقے سے عذاب آیا ان کے ہاں بھی اور یہ بھی، اور اس کے باوجود تم بات تسلیم نہیں کرتے۔ تو اب دیکھو جیسے انجام ان کا ہوا ہے، اگر تم یہ آدمیت کا پیغام قبول نہیں کرو گے تو تمہارے لیے بھی ایسا ہی عذاب ہوگا۔ تو یہ واقعات بیان کر کے دراصل جو بنیادی پیغام ہے انسانیت کا، جو پہلے گزرا کہ آدم علیہ السلام کے قصے میں کہ قل امر ربی بالقسط، میرے رب نے تو حکم دیا ہے عدل و انصاف قائم کرنے کا، جو اس عدل و انصاف سے ہٹ کر ظلم اور ناانصافی اور زیادتی اور حقوق توڑے گا اس کے لیے یہ سزا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی اجمعین۔